اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ کسی قوم کے بد نصیب ہونے کے لیے کافی ہے کہ اس قوم کو لاپرواہ استاد مل جائے۔ غریب وہ ہے جس کو مزید کی ضرورت ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرے۔ سب غم اور سب خوشیاں سر آنکھوں پر، کچھ میری مرضیاں اور کچھ میرے مالک کی مہربانیاں۔ آنکھیں سچ بولتی ہیں، لفظ مکار ہوتے ہیں۔ کل تھکے ہارے پرندوں نے نصیحت کی مجھے، شام ڈھل جائے تو محسن تم بھی گھر جایا کرو۔ درختوں کے پتے ہوں یا خونی رشتے، حالات جب برے ہوں تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے ہیں انہیں گونگا نہ سمجھو تم، سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ وقت ہے جھونکا ہوا کا اور ہم پیلے پتے، کون جانے اگلی خزاں ہم کہاں تم کہاں۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ سوگوار لہجے میں پیڑ خشک پتوں سے کہہ رہے ہیں پتجھڑ ہے، دوریاں مقدر ہے۔ یہ جو زندگانی کا کھیل ہے، غم و انبساط کا میل ہے، اسے قدر کیا ہو بہار کی، کبھی دیکھی جس نے خزاں نہیں۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ عزت کا تحفظ غصہ نہ کرنے میں ہے۔ عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ ملعون ہے۔ کسی شخص نے پوچھا کرم کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا بے مانگے عطا کرنا۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، یا علی، بندھے ہوئے یا پھنسے ہوئے کو رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اسے موت ملے گی۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کا حق مہر ہے۔ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ ہر وہ محبت جو راہ خدا میں نہ ہو گمراہی ہے اور اس پر بھروسہ محال ہے۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ شخصیت سے نہیں کردار سے محبت کریں۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہو جاتی ہے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔
عاشق اپنے معشوق سے مل جائے، یہی حج مقبول ہے۔ وفا اور قربانی کے بغیر عشق کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو ہجوم کا حصہ نہ بنو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غیر یقینی حالات پر تقریریں کرنے والے کتنے یقین سے اپنے مکانوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ عارف کی ریاضت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا نگران رہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ خاموشی سے مخلوق سے کنارہ کش رہے۔ عمل بہانہ ہے، مقدر اٹل ہے۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا ناخوشگوار نتیجہ ابھی باقی ہو۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی حیثیت سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ اور غم ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی آزمائش کو تربیت سمجھو، تربیت یافتہ کو وہ نواز دیتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ خوشی کا تعلق محل یا جھوپڑی سے نہیں، قناعت کی چار دیواری سے ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ قدرت آپ کی زندگی میں مصائب آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی بھی پسپا ہو جاتی ہے۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنی پہچان کے لمحات ہوتے ہیں۔ کیا بشر کی بساط آج ہے کل نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام تصوف ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا رہا۔ جب میں نے اسے پا لیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں ایسا سفینہ ہوں کہ ساحل کی صدا پر طوفان کے سینے میں اتر جاتا ہوں اکثر۔ یہ کس کا ہے نصیر زار پر ہاتھ کہ طوفان سر سے ٹلتے جا رہے ہیں۔ نصیر اشک تو پلکوں پر سب نے دیکھ لیے، گزر رہی ہے جو دل پر وہ کوئی کیا جانے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی فرما بردار بن جاؤ۔ عقیدت ہو یا محبت دھیمے لہجے میں ہی جچتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ جو اللہ کے آگے روتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑ دیتا ہے، ایک نئی سوچ دیتا ہے، ایک نئی طاقت دیتا ہے اور ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ جب لوگ خود کوئی کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ چینی کہاوت ہے
کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ بس ہم یقین نہیں رکھ پاتے، تبھی تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ممکن کے وسیلے اللہ ناممکن سے ہی بناتا ہے۔ انجان اگر ہو تو گزر کیوں نہیں جاتے، پہچان رہے ہو تو ٹھہر کیوں نہیں جاتے۔ ضبط کہتا ہے خاموشی میں بسر ہو جائے، درد کی ضد ہے کہ دنیا کو خبر ہو جائے۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، محبت میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ محبت اور موت کی پسند تو دیکھو، ایک کو دل چاہیے دوسرے کو دھڑکن۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جایا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ گئی۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹھوکر لگنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ چھلک جاتا ہے۔ اس کا ضبط، برداشت، صبر سب ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنا سر اوپر رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ الفت بغیر رقیب کے دیتی نہیں مزہ، الجھن اگر نہ ہو تو محبت فضول ہے۔ خیال یار میں بیٹھے ہیں اس لیے سج کے، شاید وہ بھی تصور میں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ تو جانتا ہے کہ اس پار میرا سب کچھ ہے، تو کشتیوں سے میری بات کیوں نہیں کرتا۔ عقیدوں کا حساب بعد میں کر لیں گے، پہلے ثابت تو کرو کہ انسان ہو۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، میں جھکا رہا تھا نماز میں۔ ایک عجیب سی جنگ ہے مجھ میں، کوئی مجھ سے ہی تنگ ہے مجھ میں۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ دکھ کی دراڑیں چہروں سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر اتر کر اس ایک گوشے کو ویران کر دیتی ہیں جو صرف کسی ایک انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو سکون کی خواہش نے تنہائی پسند بنا دیا۔ دنیا سے دل نہ لگانا، نیتیں صاف بھی ہو تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ یہ سوز درو یہ اشک رواں، یہ کاوش ہستی کیا کہیے۔ مرتے ہیں کہ کچھ جی لیں ہم، جیتے ہیں کہ آخر مرنا ہے۔ تو ہی ظاہر ہے تو ہی باطن ہے، تو ہی تو ہے
تو میں کہاں تک ہوں۔ جب بادشاہوں کے بادشاہ سے تعلق ہو تو پھر بلندی کے لیے کسی سند یا کارنامے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہیں، ان میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا نہ چھوڑ۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو، اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ یا بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں، لوگ زندگی میں موجود خوبصورتی کی تلاش نہ چھوڑیں۔ انسان کوشش پر مکلف ہے، نتیجوں پر نہیں۔ ظالم کے صف میں کھڑے تھے یا ظلم کے خلاف، یہ پوچھا جائے گا۔ علم اور حکمت کی بات جہاں بھی ہوگی، دلیل سے ہوگی۔ جہاں انسان تانا زنی پر اتر آئے، وہاں بات کے سیاق و سباق بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ سوچو کہ تمام راستے کسی ایک شخص پر جا کر ختم ہوتے ہوں، اور وہی ایک شخص آپ کی اس بےتابی سے آشنا نہ ہو۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بندہ بنا دیتی ہے کہ ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیک وقت کسی شخص سے محبت اور نفرت کرتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا زیادہ اہم ہے۔ انسانیت کسی کی جلد کے رنگ کا نہیں، ایک احساس کا نام ہے۔ جو قدر کرنا نہیں جانتا اس کی جستجو فضول ہے، اور جو ناقدری کی جستجو میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی قدر کھو رہے ہوتے ہیں۔ جن کے نشانے کمزور ہوتے ہیں وہ دور سے وار نہیں کر سکتے، وہ قریب آ کر محبتیں جتا کر سینے میں جس جگہ دل ہوتا ہے اسی جگہ وار کرتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ جب تک روح جسم کو جدائی کا داغ نہیں دیتی، ایسے زندگی گزارو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اپنی مسکراہٹ کسی کو دے دو، خوشی آپ کی ہو جائے گی۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ سیدھا اور مثبت ہو، بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی انسان ہو۔ جنت بلندی، ہدایت، خوشی کا راستہ اور امان کا ذریعہ ہے۔
کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عجوبے مزدوروں نے تعمیر کیے، لیکن یہ زمانہ صرف بادشاہوں کو ہی یاد رکھتا ہے۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ لڑائیاں ہارنا لازم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تنہا یوں بھی نہیں بیٹھتے کہ سب سے زیادہ تکلیف وہ چیز ان آوازوں کا زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ دبائی گئی آواز کی کوئی نہ کوئی کراہٹ اور ٹوٹی ہوئی محبت کی کوئی نہ کوئی آہ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ رہ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تصور کی ڈوریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر کے اپنے خیالات کا سارا بوجھ ڈال کر کوئی بھی منظر تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں۔ پھر چاہے آپ خوش ہو یا دکھی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواہش نفس کی جیل سے تنگ کوئی جیل نہیں، اور شہوت نفس کی قید سے سخت کوئی قید نہیں۔ روح کا پسندیدہ شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہا کرتا ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں گلا بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا محبت سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ محبت ضرور ملتی ہے، ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، اب یہاں آرام ہی آرام ہے۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ۔ زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی تکلیف دینا اچھی بات نہیں۔ جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگے تو سمجھ لیں دوستوں میں کوئی منافق ہے۔ بچہ بڑا ہو کر والد کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو پھر اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور اگر خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔
گلہ کا معنی ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جس سے اس کا وقار زخمی ہو۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے اپنی جانکاری کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جسے آپ کے اندر کی گہرائی تک غوطہ زن ہونے کا ہنر نہ آتا ہو، اسے اپنے کناروں پر کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہ دیا کریں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ کسی عقل مند اور سوبر انسان کی دشمنی کسی بکھرے ہوئے بے عقل انسان کی دوستی سے زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب کیا ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہونے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کریں۔ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ہل جاتے اور زمین پھٹ جاتی تو وہ یہ قرآن ہے۔ دولت سے کبھی خرید نہ پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت مغرب و مشرق کی طرح ہے، تم ان میں سے ایک کی طرف جتنا بڑھو گے دوسری سے اتنا ہی دور ہو جاؤ گے۔ نفرت کا جو بیج ہم بوتے ہیں اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ شہنشاہی نہیں فقیری دے مولا، ہم نے دنیا پر نہیں دلوں پر راج کرنا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانکہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ خوشی اور خوش قسمتی دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے اس کی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔
ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ضرور چھوڑ جائے جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہو نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ جو محبت آپ میں عاجزی اور نرمی پیدا نہیں کر سکتی، چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ کی ذات سے، یقین مانیے وہ محبت نہیں ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ سینکڑوں قیمتی کتابوں سے ایک محبت کی بات بہتر ہے۔ تیرا مقام اونچا سہی، دیکھ میں بھی بندہ ہوں خدا کا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج قدرت کا عجب نظارہ دیکھا، آزاد پنچھی اور قید زمانہ دیکھا۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ دھوکہ نہ کھا جانا، موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ آج تک دنیا کسی کی ہوئی ہے جو تیری ہوگی، لہٰذا اس فریب میں جینا چھوڑ دے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ کیا راستہ اس بات کی پرواہ کرتا ہے کہ تم سواری پر ہو یا پیدل، لہٰذا اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہو۔ رزق کا وعدہ ہے لیکن سبھی اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ اللہ جس کو اپنی جستجو دیتا ہے، اس کو اپنی محبت کی عطا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ زبان و دل سے کھاتی ہے مساوی گالیاں، غموں سے زیادہ ڈھیٹ کوئی قوم نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ اس جنت میں ہماری کوئی جگہ نہ ہو جس کی وسعت زمین اور آسمانوں سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ اللہ سے جڑا رہے یا جڑ جائے، تب سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سجدہ وہ بلند مقام ہے
جہاں فقیر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ پورا قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن نماز کا تحفہ رب نے عرش پر بلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، سو چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تاحیات تھوڑی ہے۔ بدقسمت ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اپنی آواز بلند نہیں کرتی۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ اگر قرآن آپ کا نقشہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو بندوں کا خزانہ بنے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ انسان جب محبت کو پرکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اصل میں وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، کیونکہ محبت ہی تو ذریعہ ہے رب تک رسائی کا۔ بات یہ ہے ہم ہر شخص کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ جاننے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے اس شخص کی نظر کیا دیکھ رہی ہے۔ مقام عشق سے لوٹے ہوئے بتاتے ہیں، غبار راہ میں سب کچھ گوایا جاتا ہے۔ ٹھوکر تو لگ ہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آدمی پیدل چلنا ہی چھوڑ دے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اور محبت تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہت ہی سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، دل زمیں پر ٹوٹتے ہیں، آہیں عرش پر جاتی ہیں۔ بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا، ناسے تجھے کیا پتا محبت کیا ہے، تو روز آ جاتا ہے یوں ہے یوں ہے۔ آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا۔ تیرے سوا تیری اس کائنات میں کیا ہے، جلا کے دیکھ لیا، دل بجھا کے دیکھ لیا۔ نگاہ یار میں وہ زیر غور ہوتے ہیں، عشق والوں کے تو تیور ہی اور ہوتے ہیں۔ یا الہی کوئی ایسی بھی بارش ہو جو دلوں کی دھول صاف کر دے۔ دھوکہ ہے ایک فریب ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ ختم میری جستجو کر خود میں کھونے دے مجھے، خاک میری اصل ہے خاک ہونے دے اب مجھے۔ مرشد سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے، جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ اللہ ہارنے نہیں دیتا اسے جو اللہ کے لیے ہار قبول کر لے۔ در بدر بھٹکتی ہے یہاں وہاں، لامکاں جو ٹھہری حسرتیں میری۔ نہ دیکھ تو دنیا داری نہ تو خواب دیکھ، پہلے اپنے اعمال دیکھ پھر قبر کا عذاب دیکھ۔ جو بھی کرنا ہے مضبوط ارادوں سے کرو،
اپنی ہر صبح کا آغاز نمازوں سے کرو۔ تختے سکندری پر وہ تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا یار کی گلی میں۔ اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا، وہ نہیں دیکھتا کہ کم کرتے ہو یا زیادہ۔ دستک دو وہ دروازہ کھولے گا، گم ہو جاؤ وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ وہ تمہیں آسمان تک بلند کر دے گا، فنا ہو جاؤ وہ تمہیں لافانی کر دے گا۔ اصل رنگ تو وہی ہے نا جو کاتب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ بروں کا حق ہے کہ وہ برے بنے برا کریں، جو رب کے بندے ہیں وہ رحم کرنا لازم رکھیں۔ جو جس لائق ہو اسے وہ لیاقت سونپ دینی چاہیے، یہ اس کا اعزاز ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے آسانیوں کی دستیابی تک۔ انسان خوش ہوتا ہے تو انعام میں مال و دولت، زمین، عہدہ دیتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو آزمائش دیتا ہے۔ آزمائش بلند کرتی ہے، جو سلسلے بلند کرے وہ انعام ہوتے ہیں۔ ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کرتے کتنے ہیں؟ کوئی جنت کی غرض رکھتا ہے، کچھ نعمتوں میں اضافے کی، کسی کو دعاؤں کی قبولیت مطلوب ہوتی ہے، کچھ جہنم سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اور کوئی اعمال کے شمار میں مصروف ہے۔ صرف اللہ کے لیے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو چیز پہلے سے کسی اور کی ہو وہ نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ طوفان بھی تیرا ہے، ساحل بھی تیرا، درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، یا شافی شفا بھی تیرے طرف سے ہے یا رب۔ میں مت کہو، یہ میں ہی تو ہے جو انسانوں کو بلاؤں میں مبتلا کرتی ہے۔ انا کی جڑ بہت گہری ہوتی ہے انسان کے اندر۔ کتاب کہتی ہے کہ شیطان سے مل کر اللہ کو دھوکہ نہ دینا۔ شیطان انسان کو اس کی پسندیدہ ترین چیز کے ذریعے جال میں پھنساتا ہے، سونے کے پیالے میں زہر دیتا ہے۔ تم خانقاہ میں ہو یا پھر مکہ میں، وہ آرام سے قطن نہیں بیٹھتا۔ وہ آ کر خانقاہ والے کو خانقاہ میں اور مکہ والے کو مکے میں پکڑ ہی لے گا۔ تم کشتی چلاتے رہو، کشتی چلاتے چلاتے تم دریا پار کر ہی لوگے۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے پھونکا تھا۔ انسان کو خود سے ملنے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔
اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ ہماری زندگی کو مکمل کرنا دوسرے انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دوسرے انسان آپ کے کچھ حصوں کی چابیاں ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا صندوق نہیں ہے جسے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کو اپنی خوشی اپنے اندر اور اپنی زندگی کسی خاص مقصد میں تلاش کرنی ہوتی ہے۔ دوسرے انسان صرف آپ کے لیے اضافی ہیں۔ ان کی تعریف و قدر و دانی ملے تو بہت اچھے، نہ ملے تو ہمیں اپنی قدر خود معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کی قبولیت نہیں چاہیے خود کو اچھا سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہی ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے بس۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بوجھ ڈالتا ہے وہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پسند کہ دوسرے انسان آپ پر بوجھ ڈالیں یا آپ کے دل کو قید کر لیں۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں سے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آپ خواب سے جاگتے ہیں، آپ کے گرد بنی شیشے کی نکلی دنیا جھناکے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر کئی برس گزر جائیں تب بھی آپ کو وہ شخص، مقام، وقت، ہر چیز یاد رہتی ہے جس نے آپ کو جھنجھوڑ کے جگایا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کے بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر پھر وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ کسی کو بھی اپنا آپ پورا نہیں دینا چاہیے، چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اہمیت دوسرے کی نظر میں برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز مکمل مل جاتی ہے تو اس سے انسان کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں ایک چیز ہے جو اسے دوسرے کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ ہے تجسس۔ یہ تجسس اسے دوسرے انسان سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس دن ایک انسان نے دوسرے کو برا سمجھ لیا، اس دن اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اول تو حق بات کہنے سے کبھی کترانا نہیں چاہیے۔ دوسرا اگر دوستی جانے یا ناراضگی کی فکر ہے تو یہ سوچو کہ تبلیغ کر کے صرف دوستی جائے گی اور نہ کر کے دوست کی دنیا اور آخرت دونوں۔ جب انسان کے دو ہاتھ سلامت ہو تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھا دیتا ہے یا چٹان کی طرح سخت بنا دیتا ہے۔ کروڑ پتی بننا آسان ہے بہت، مگر زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف کو مدھم کرنا یا مٹا دینا بے حد مشکل ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے
ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، لیکن وہ اس کے گھر پر اس کا انتظار کرتی ہے۔ ہم زندگی میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے، ایک وہ جن کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر مختلف پل بکھرے ہوتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، یہ سزا نہیں، تو رکا نہیں، تو گیا نہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ اس دن ہماری زندگی اختتام کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے، جس دن ہم ان چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جن پر ہمیں بولنا چاہیے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے عقل سے چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اپنی ہی سوچوں سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ ہر دم تلاش غیر میں رہتا ہے آدمی، ڈرتا ہے کہیں خود سے ملاقات نہ ہو جائے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ تم ایک بار آواز دو گے تو وہ صرف تمہیں ہی سنے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھولنا ہو۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لمبی آہیں یا تو شدید خواہش ہوتی ہیں یا پھر کوئی پرانی یاد۔ راستے صرف دو، پہلا علم کا، دوسرا عشق کا، پہلا دماغ کا، دوسرا دل کا، پہلا ہوش کا، دوسرا جنون کا، پہلا موجود کا، دوسرا فنا کا۔ پہلا راستہ چنا جاتا ہے، دوسرا خود آپ کو چنتا ہے۔ یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، بس یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے۔ آزمائش کوئی بھی ہو مختصر ہوتی ہے، بس جہاں صبر کرنا آ گیا، آزمائش کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو بد دعا مت دینا، بہت زیادہ دل دکھے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر تم نے کسی کو بد دعا دی اور اس کے ساتھ برا ہوا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔
اور اپنی نظر میں گرنا کسی پہاڑ سے گرنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ رات کی روشنی بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ آدمی کو اس کے دل کے اندر بنی قبروں سے روشناس کروا دیتی ہے۔ جس کی روح آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے مخاطب کرنا ہے۔ قدر اور قبر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مر جائیں تو قبر بھی تیار اور قدر بھی لاجواب۔ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، تسلی ملتی ہے، جھوٹ حاضر کیے جاتے ہیں لیکن سوال ادھورے رہتے ہیں۔ اب وقت زیادہ دور نہیں، بہت جلد کامیابیاں تمہارا رخ کریں گی۔ تاروں کو انسان تب ڈھونڈتا ہے جب زمین پہ اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی معافی مانگتے ہیں جو ہمیں کفایت کر جائے، اور ایسی عافیت جو ہمیں بے پرواہ کر دے، اور جنت الفردوس میں ایسا ٹھکانہ جو ہمیں بلند تر کر دے، اور رحمت اور بخشش اپنے لیے، والدین اور زندہ اور مردہ مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اللہ کی محبت آپ کے گناہوں سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ آنکھیں آلودگی سے بچی رہیں تو دل کی فضا صاف رہتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں، وہ اطمینان سے صراط مستقیم کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں، وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے، اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ حقیقت بس ایک ہی ہے، توحید، یکتائی۔ محض زبانی کلامی الفاظ کچھ نہیں کرتے، بلکہ دل سے محسوس کیا جاتا ہے۔ کتابوں کے صفحوں پر احساسات نہیں لکھے ہوتے، حروف ہوتے ہیں، دل مگر ہر زبان سمجھتا ہے۔ ظاہر آسان ہے، مشکل چیز اندر والی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں، وہ ہر طرف دیکھتا ہے لیکن دل نہیں دیکھتا۔ علم کا مطلب علم کی مکمل گرفت ہونا چاہیے۔ علم کا مطلب ہے اپنے آپ کو، دل اور روح کو جاننا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ کی ساری پڑھائی اس کی پہچان سے محروم ہو گئی ہے۔ زماں میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اشک باری کی جائے، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ انسان نے جو کام کیا ہی نہیں، اس کا ثبوت کیسے پیش کریں؟ بلکہ ثبوت پیش کرنے کا ذمہ دار بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ ہر ایک دل میں حقیقت کا تخم ہوتا ہے۔ ہم سب کی بنیاد ایک ہی ہے، تھوڑی سی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور پانی۔ کسی بھی انسان میں فخر والی کوئی چیز بھی نہیں، اور اگر کچھ بھی ہو تو آئینے پہ لگی گرد کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ گرد آئینے سے صاف کر دو تو پھر وہ وہی چمکتا ہوا آئینہ ہو جائے گا۔ ہم اس سرزمین پر آئے تھے
ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں جڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں اور ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک کی طرف لے جاتے ہیں۔ بندے مختلف لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ جو گرا بعد میں کھول نہ سکو اسے باندھو ہی نہیں۔ دانش مند اپنا کام کرتا ہے اور احمق لوگوں کو مشورہ دیتا ہے۔